نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ دنیا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے۔ اس نعمت کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں، تمام لوگ نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بھی اس نعمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل النار احد فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، کہ جس انسان کے دل میں ذرا برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس نعمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، خیرات اور صدقات کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے، یتیموں کی ہمدردی کر رہا ہے، یتیموں کی پرورش کر رہا ہے، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے اعمال تو کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے، کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفرقان آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ بغیر ایمان کی حالت میں جو کوئی بھی اعمال اللہ کے دربار میں لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس اعمال کو غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بغیر ایمان کے حالت میں جو کوئی بھی عمل اللہ کے دربار میں لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو روشندان کی دھوپ میں نظر آنے والی باریک غبار کے ذروں کی طرح ان اعمال کو بے وقت کر دیں گے، باطل کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اعمال کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی عظیم دولت اور قیمتی دولت ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اعمال کے اندر جس چیز کے ذریعے سے روح ڈالی جاتی ہے، یا اعمال کے اندر جو جان ڈالنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازا ہے۔ اب ضرورت اور فکر اس بات کی ہونا چاہیے، اس بات کی کرنا چاہیے کہ جو ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے اس کی کیسے حفاظت کی جائے، اس ایمان کو کیسے مضبوط کیا جائے، اس ایمان کو کیسے تقویت پہنچائی جائے، اس ایمان کے اندر کیسے قوت کو ڈالا جائے، اور اس ایمان کو بڑھتا ہوا ایمان کیسے بنایا جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، یعنی ایمان سٹرونگ بھی ہوتا ہے اور ایمان ویک بھی ہوتا ہے۔ اب ایمان کے سٹرونگ ہونے کا کیا مطلب ہے، ایمان کے ویک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے سٹرونگ ہونے کا مطلب اور ایمان کے ویک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہر قدم پر انسان کے سامنے کبھی ایسا وقت آتا ہے اور ایسا موقع آتا ہے
جہاں دین اس کو اس کے مال اور اس کے جان کی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے، یا کبھی وقت اور محنت کی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے، یا کبھی نفسانی خواہشات کے پیروی نہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، ایسے موقع پر انسان دین کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اس سے منہ موڑ لیتا ہے، روگردانی اختیار کر لیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کا ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ویک ہو جاتا ہے، اور دین کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر دین کی پیروی کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کر لیتا ہے، تو پھر اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو ایمان بڑھتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے اور جنت کے حصول کرنے کا سبب بنتا ہے، اور جو ایمان گھٹتا ہے وہ ایمان اللہ کے احکامات کا باغی بنا دیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا باغی بنا دیتا ہے اور جہنم کے حصول کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کوالٹیز ہیں جن کے کرنے سے ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور ہمارے ایمان کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ایمان کے بارے میں، اے یزید کیا ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے؟ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایمان پر محنت کی جائے تو ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو پھر لوگوں نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے؟ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایمان پر محنت کرنا چھوڑ دیا جائے تو لا یبقى منہ شیء، کہ ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا۔